قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اللہ رہے گا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ هو الاول وليس قبله شيء، وہ اول ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ هو الآخر وليس بعده وليس فوقه شيء، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف رب ذو الجلال باقی رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس دوران اس نے کچھ ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کو کم از کم اختیارات دیے ہیں، اور کچھ ایسی مخلوق ہے جس کو کچھ زیادہ اختیار دیے ہیں۔ بھینس ہے، بھوک لگے تو بولتی ہے، مالک کہتا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے اشارے ہوتے ہیں، وہ اپنی ضرورتیں اگر اس کا رسا کھول دیا جائے تو وہ جائے گی، بھوک لگے گی تو کھانا کھا لے گی، یہ اس کا اختیار ہے۔ پیاس لگے گی تو پانی پی لے گی۔ اس سے زیادہ اختیار انسان کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے کا اختیار بھی اس کو حاصل ہے، اگرچہ اللہ کو یہ پسند نہیں، مگر اختیار ہے۔ اذان ہوئی ہے، کیا معاشرے میں اتنے لوگ ہیں جتنے یہاں پہنچے ہیں؟ ان کو اختیار تھا۔ بعض مخلوقات کو اختیار نہیں، فرشتے ہیں، اللہ کوئی بات فرما دے اور وہ نہ کریں، ہو نہیں سکتا، ان کے پاس اختیار نہیں۔ انسان کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ ٹوٹل اختیار نہیں ہے، اس کے اوپر اس کا رب ہے، اور اکثر معاملات میں اس کی بات چلتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کی چاہت اگر اس کی چاہت کے مطابق نہ ہو تو اس کی چاہت رہ جاتی ہے۔ سارے معاملات میں صرف رب کی ہی چلتی ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ جبر کرتا ہے، اس میں کچھ معاملات میں اختیار دے رکھا ہے اور کچھ معاملات میں جبر بھی ہے۔ مثلا آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ تھوڑا لیٹ ہو جاتے، یا تھوڑا صحابہ کے زمانے میں آ جاتے۔ آپ جس باپ کی اولاد ہیں، آپ اس غریب کی اولاد نہ بنتے، کسی سیٹھ کی بن جاتے۔ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اس میں جبر ہے۔ کب مرو گے؟ اس میں جبر ہے۔ لیکن اذان ہوئی، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس میں اختیار ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو آزماتا رہتا ہے۔ جو اس کی رضا پر راضی ہو، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ ہوتا تو پھر بھی وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے ناراض ہونے پر اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری رضا رب کی رضا کے ساتھ ساتھ چلے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میرا بہت من چاہتا ہے کہ کنو کھاؤں، اب کنو بازار میں نہیں ہے۔ سردیوں میں کہے جی میرا تو بہت دل چاہتا ہے میں آم کھاؤں، تو ایسے یہ اچھا نہیں کہ وہ گرمیوں میں
آم کی چاہت کرے، سردیوں میں کنوں کی چاہت کرے، پریشان نہیں ہوگا۔ ادھر سے چاہت آئی، ادھر سے چاہت پوری ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنوں سردیوں میں اور آم گرمیوں میں رکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی چاہت بھی اس کے مطابق کر لے، خوش ہو جائے گا۔ یہ خوش ہو جائے گا تو اس پر اس کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اس کو اپوز کرنے کی روش کو نہ ترک کرے اور ہر وقت الٹی گنگا میں جانے کی کوشش کرے، پانی کے بہاؤ کے الٹ چلنے کی کوشش کرے، تو پھر پریشان ہی رہے گا۔ آج کل وبا ہے، آج کل فراغت بہت ہے، تو ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم 11 بجے کاروبار بند کر کے آتے تھے، کیا اچھے دن تھے۔ آج کل تو کام ہی کوئی نہیں، حالت خراب ہے۔ تو اگر آپ ان دنوں کی اس حالت پر ہی خوش ہو جاؤ تو آپ خوش ہو جاؤ گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ان دنوں میں ان کو یاد کرتے ہو، لا محالہ وہ دن آئیں گے تو ان دنوں کو یاد کرو گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ وہ کبھی خوشی سے آزماتا ہے، کبھی غمی سے آزماتا ہے، کبھی فراخی سے آزماتا ہے، کبھی تنگی سے آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں۔ مومن کا معاملہ بہت تعجب خیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو اچھائی ملے، آسودگی ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے عمل کے ساتھ بھی، اپنے قول کے ساتھ بھی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اس کو کوئی پریشانی آئے، فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو پھر صبر کرے، زبان سے، اپنے اعمال سے اللہ کی شکایت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کہیں رب ذوالجلال کی قدرت ہماری چاہت کے مطابق ہو جائے، تو تیری چاہت وہ ہے، کسی اور کی کوئی اور ہے۔ بارش ہوتی ہے، جس نے بیج بو دیا تھا، بیج نے سر نکال لیا تھا، اس وقت بارش ہو گئی تو وہ خوش ہو جاتا ہے، واہ بھائی واہ، یہ بارش کیا، یہ تو کھاد ہے۔ اور جس سست آدمی نے ابھی بیج نہیں بویا تھا، اس کا وتر خراب ہو گیا، اس نے ہل چلایا، پیسے لگائے، اور ابھی بیج نہیں ڈالا تھا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، دیکھو جی بارش کتنے غلط ٹائم پر ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ لوگوں کو آزماتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور اس پر خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور اگر الٹا چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہر وقت پریشان ہی رہیں گے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ آج ایک شخص 7 بجے کاروبار بند کر کے آ جاتا ہے، گاہک کو بھی پتہ ہے کہ 7 بجے کے بعد چیز نہیں ملے گی، پہلے وہ 11 بجے تک بیٹھتا تھا، گاہک اپنے مزے سے آتا تھا، کوئی بات نہیں، 11 بجے تک دکان کھلی ہے، ضرورتیں لوگوں کی وہی ہیں، اور وہی 3 گھنٹے فارغ بیٹھا، کوئی گاہک نہیں آیا، اور 11 بجے گاہک آیا اور کہتا ہے میں 11 بجے نہ ہوتا تو گاہک کیسے آتا۔ آج ان کو پتہ ہے 7 بجے کے بعد چیز نہیں ملے گی، وہ 7 بجے سے پہلے سارے آ جاتے ہیں، ضرورتیں تو وہی ہیں، تیرے رزق میں کمی نہیں ہوئی، اللہ نے تیرا وقت بچا لیا، اس وقت کو اپنے بچوں کی تربیت میں، اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں، اس وقت کو کتاب و سنت کو سیکھنے میں گزارو۔ یہ آپ کا بہترین اچھا پہلو ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پہلے میں اتنا زیادہ وقت وہاں بیٹھا رہتا تھا، اب میں جلدی آ کر آرام بھی کر لیتا ہوں، میں آخرت کا سامان بھی کر لیتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو مینج کر لو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو،
تو پھر لامحالہ جب وہ دن آئیں گے جب 11 بجے تک کاروبار کھلے گا، پھر آپ کو یہ دن یاد آئیں گے کاش وہ دن واپس آ جائے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے اوقات کی قدر کرو۔ بات تو یہ ہے کہ تیری ترجیحات کیا ہیں، کس کام کو تو ترجیح دیتا ہے۔ اوقات تو وہی ہیں۔ اگر آپ وہاں سے جلدی آ کر کے ٹی وی لگا لو اور ڈرامے دیکھ لو تو کہو جی وقت پاس نہیں ہوتا، دکان پر بیٹھتا تھا بڑا اچھا تھا، اب وقت پاس نہیں ہوتا، تو اس میں اللہ کی قدرت اور حکمت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تیرا قصور ہے، اس لیے کہ تو نے اس کے مطابق اپنے آپ کو مینج نہیں کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آئیڈیل دن یہی ہوتے ہیں کہ اتنا کاروبار کیا جائے جس سے گزارا چلے اور باقی اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْق، ہم رزق نہیں چاہتے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ تم مجھے رزق دو یا کھلاؤ، نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ کھانا کھانا، پیشاب خانہ کرنا، رات کو نیند کرنا، کاروبار کرنا، یہ ہمارے جسم کی، ہماری زندگی کی مجبوریاں ہیں، ان کو مجبوری کی حد تک رکھو، اور اصل مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ اور اگر وہ دن آ جائیں کہ 11 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت مل جائے، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے، وہاں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا جائے، وہاں بیٹھ کر نظریں نیچی رکھی جائیں، گناہوں سے بچا جائے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اس کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے، تو ان اوقات کو بھی انسان اپنے آخرت کے لیے بہتر کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے ان کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی بڑھیپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ جو بزرگ ہو گئے ان کو یاد نہیں آتا کہ میں کیسے جوان تھا اور کیسے بوڑھا ہو گیا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ابھی کل کی بات ہے، میں جوان تھا، ایک دم میں بوڑھا بھی ہو گیا۔ میں نے کیا کیا؟ ذرا سابقہ عمر پر نظر دوڑا کر دیکھو ہم نے کیا کیا، کیا تیر مار دیا ہم نے، کیا اضافہ کر دیا رب کی کائنات میں۔ بچے جن دیے، گھر بنا لیا، کما کر ان کو کھلا دیا، یہ تو ہر جاندار کرتا ہے۔ چڑیا انڈے سیتی ہے، بچے نکلتے ہیں، دانہ لا کر کے ان کے منہ میں ڈالتی ہے، ان کے لیے گھونسلہ بناتی ہے بڑی مشکل کے ساتھ۔ تیرے تو ہاتھ ہیں، اس کے تو ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ کہاں سے تنکا لا کر کے گھر بنا کر کے بچوں کو دانہ کھلا کر کے جوان کرتی ہے، اس کو تو یہ امید بھی نہیں کہ بڑے ہو کر میرے بڑھیپے کا ساتھی بنیں گے۔ گدھا گھوڑا ہر چیز بچے جانتے ہیں، وہ سب بچوں کو پالتے ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ زندگی جا رہی ہے، جوانی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو 50,000 سال رب کے سائے میں رکھا جائے گا، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے۔ یاد رکھو، جتنا زیادہ اختیار ہوگا اسی قدر اختیار نہ استعمال کر کے رب کی اطاعت کرے گا، اس کا زیادہ اجر ہوگا۔ دوبارہ سمجھو، اختیار ہے نافرمانی کرنے کا، جتنا زیادہ اختیار ہوگا اور وہ پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور اللہ کی بات مانے، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔
ایک فقیر کہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، ایک پیسے والا کہے اور کر بھی دے، ایک نابینا کہے میں نافرمانی نہیں کرتا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، ایک آنکھ والا کہے میں فلم نہیں دیکھتا، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک بہرا گونگا کہے میں گالیاں نہیں بکتا اور ایک زبان والا کہے میں گالیاں نہیں بکتا، فرق ہے۔ ایک بوڑھا کہے میں بدکاری نہیں کرتا اور ایک جوان کہے میں ایسا منہ کالا نہیں کرتا، فرق ہے۔ ایک بوڑھا کہے میں چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں نہیں گھستا اور ایک جوان کہے میں نہیں جاتا، فرق ہے۔ اس کے پاس اختیار کم ہے، وہ کر نہیں سکتا، اس کے پاس اختیار ہے، یہ پھر نہیں کرتا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی شخص غصہ دلائے، اس کو گالی دے دے اور وہ اپنا جواب دینے پر قادر ہو اور پھر نہ دے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا یہ حوریں کھڑی ہیں، پہلے تم پسند کر لو، جو بچیں گی وہ دوسروں کو دیں گی۔ اور اگر وہ کمزور ہے، جواب دے ہی نہیں سکتا اور کہے میں صبر کرتا ہوں، صبر تو کیا، اجر تو ملے گا، مگر فرق تو ہے نا، پھر تو اس کو جواب دے بھی تو نہیں سکتا تھا۔ جس قدر اختیار زیادہ ہے اسی قدر اجر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت خرچ کرے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، تیرا جسم ٹھیک، صحت درست ہو اور تو پیسے کا حریص ہو، اس وقت پیسہ نکالے اللہ کے راستے میں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ صدقہ بہترین نہیں کہ جب دیکھا کہ اب تو قریب ہوگی، موت قریب آ گئی، اب کہے میں نے تو جانا ہی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 مہینہ تیرے پاس، تو کہتا ہے یہ چلو لفلان کذا لفلان کذا، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس لیے کہ اب تو جا ہی رہا ہے، یہ نہیں جا رہا تو میں خود جا رہا ہوں، اس لیے اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو نکال دو۔ نہیں، جب اختیار زیادہ ہو اس وقت صدقہ کرے تو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ جب تو درست تھا تو مکمل مال کا مالک تھا، اب تو بیمار ہو گیا، اب 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اب تیرے اختیارات چھنتے جا رہے ہیں، اب یہ تیرا نہیں تیرے وارثوں کا مال ہے، اب تیرا اختیار 1/3 رہ گیا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیرا اختیار ٹوٹل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس بات سے پہلے خرچ کرو کہ موت کا فرشتہ آ جائے، پھر کہے لولا اخرتنی الی اجر قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کیا کرو گے، اصدق واکن من الصالحین، میں اب صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ جب تجھے ضرورت تھی تو تو 1 پائی نہیں نکالتا تھا، اب تیری ضرورت ختم ہے، اب تو کہتا میں سارا ہی صدقہ کر دوں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب تجھے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ جیسے بچے سے پیپر چھینو، وہ کہتا ہے استاد جی 5 منٹ دے دو مجھے، میرے 1 جز رہ گیا میرا، 2 گھنٹے کیا کرتے رہے ہو، اب تیرا جز رہ گیا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں لمبی لمبی عمریں نہیں دی تھی، اس میں جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی تھی، اب کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ عزیز بھائیو ذرا دوڑاؤ، نظر دوڑاؤ آخرت پر، اگلے مراحل پر، ہر طرف پابندیاں ہیں، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ میکسیمم آزادی جنت میں ملے گی، اور اس سے پہلے جو آزادی ہے وہ اس جہان میں ہے کہ آپ جو چاہتے ہو کر سکتے ہو، ورنہ قبر میں تو پابندیاں ہیں، حشر میں تو پابندیاں ہیں، الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ تو سیدھے میں نہیں پکڑ سکتا، قدم کھڑے ہیں تو ہلا نہیں سکتا، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 3، زبان کو حرکت نہیں دے سکتا، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔
وہاں پچھتاوا ہوگا. جیسے آج کورونا کے دنوں میں پچھلے دن یاد کرتے ہو، اسی طرح آخرت میں جا کر دنیا کو یاد کرو گے. کاش مجھے واپس لوٹا دیا جائے. اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ واپس لوٹا دے، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں واپس لوٹا دے. کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، تیری مرضی کے مطابق کام کریں گے. کبھی کہے گا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین. یا اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے. ربنا اخرجنا منها، یا اللہ ایک بار نکال دے جہنم سے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ وہی کام کر کے آئے جو پہلے کرتے تھے، پھر ہم ظالم ہوں گے، جو چاہے سزا دے لینا. کیا جواب آئے گا؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. نو چانس، کوئی چانس نہیں ہے. جو کچھ کر سکتے ہو وہ اس زندگی میں ہے، جب تک سانس کی آمد و رفت ہے، اور یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. جب تک خون دوڑتا ہے یہ کسی وقت بھی جامد ہو سکتا ہے. ہر آن موت کی آن ہے، ہر لمحہ موت کا لمحہ ہے. وبا آئے یا نہ آئے، گاڑیاں چلتی ہیں موت کا سبب بن جاتی ہیں، گھر چارپائی موت کا سبب بن جاتی ہے. موت کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. آج یہ گیا، کل وہ گیا، پرسوں وہ گیا. جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں دنیا واقعی فانی تھی، مگر ان کے یقین کا فائدہ نہیں ہوتا. اور جن کو یقین آنا چاہیے ان کو یقین نہیں آتا. جن کے یقین کا فائدہ ہے ان کو یقین نہیں آتا. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، تیری جوانی تیرے بڑھاپے سے پہلے. کتنا کی جی لو گے؟ اپنے ابے کی عمر دیکھو کتنی تھی، تائے کی کتنی تھی، دادے کی کتنی تھی، اس کی ایوریج نکال لو. ایک 60 میں، ایک 65 میں، ایک 70 میں فوت ہوا، ایوریج 65 نکلی. اگر اب آپ 50 میں ہو تو تیرے 15 باقی ہیں. اگر کوئی حادثہ نہ بھی ہوا، اگر کوئی وبا، کوئی بیماری نہ آئی تو کتنے باقی ہیں؟ 15. ان 15 میں 8 گھنٹے سونے کے تیسرا حصہ، 24 کا تیسرا حصہ، 15 کا تیسرا حصہ نکال دو، 10 رہ گئے. ان 10 میں کاروبار کرنا 8 گھنٹے کام کے، 5 اور نکال دو. باقی کچھ ٹی وی کے، کچھ ڈراموں کے، کچھ موبائل کے. کتنا ایک وقت آخرت کو بنانے کے لیے لگا سکتے ہو؟ آخرت کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم باقی رہ گیا آپ کے پاس؟ فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. کیوں؟ جوانی میں ہر چیز جمع ہوتی ہے، مکمل اختیار ہوتے ہیں. بڑھاپے میں اختیارات باقی نہیں رہتے، پھر خالی باتیں رہ جاتی. اللہ اکبر. فرمایا نمبر 2، صحت کا قبل مرض کا، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. صحت میں ایسے ایسے کام کر جاؤ کہ جب بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ وہی نمبر اس میں لگا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی صحت میں اور اقامت کی حالت میں نیکیاں کرتا ہے، جب بیماری اور سفر کی حالت میں وہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پچھلا ریکارڈ ہی اس کا لگا دو، وہی نیکیاں دے دو اس کو. تو پچھلا ریکارڈ بھی اگر صحت کے باوجود کمزور ہوا تو پھر تو گیا سب کچھ. صحت والا ریکارڈ تو اچھا بناؤ.
اس میں زیادہ رب کی یاد، زیادہ عبادات، زیادہ صدقہ خیرات، تاکہ بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ وہی نمبر لگا دے۔ اور فرمایا غنا کا قبل فقرک، اپنی تونگری، اپنی غنا، فقیری سے پہلے پیسہ آتا ہے آزمانے کے لیے۔ تجھے پیسہ دیا چیک کرنے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ اگر تو دنیا خریدے، لعب و لہو خریدے، گانا باجا خریدے، پتہ چل گیا کہ اس کو پیسے اگر زیادہ دوں تو یہ کیا کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ آخرت خریدے تو پاس ہو جائے گا۔ مدینہ کے منافق کہتے تھے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اگر اللہ تعالی ہمیں پیسہ دے تو ہم بھی صدقہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیسہ دے کر آزما لیا، بخلوا بِهِ، بخل کرنے لگ گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ کیا تھا صدقہ کریں گے، اب اپنا ہی پیٹ بڑا کرنا شروع ہو گئے، اپنا ہی گھر بڑا کرنا شروع ہو گئے، اور صدقہ نہیں کیا، اللہ سے جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ پہلے تو عمل کے منافق تھے، اب اللہ نے ان کا نفاق دلوں میں ڈال دیا، قیامت تک توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا فقیری سے پہلے اپنی غنا کو غنیمت سمجھو، اور فرمایا وَفَرَاغَ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ یہ سارے کام میرا رب کرتا ہے، فراغتیں بھی وہ دیتا ہے، فراغتیں دے کر آزماتا ہے۔ کل تک کی بات ہے، تم کہتے تھے ادھر درس ہے، ٹائم نہیں ملتا، چلو 14-15 دن کے لیے پہاڑ پر چلتے ہیں، بولے ٹائم نہیں ملتا، کام ہی بہت ہے، کمانے والا اکیلا ہوں۔ اب اللہ 2-3 مہینوں سے گھر میں بٹھا کر کھلا رہا ہے نا۔ اب ہم سمجھتے تھے کہ شاید آسمان کو میں نے اپنی ٹانگوں سے اٹھا رکھا ہے، میں گھر بیٹھ گیا تو یہ گر جائے گا، وہ آسمان تو وہیں کا وہیں ہے، دنیا گھر بیٹھ گئی۔ ٹائم نہیں ملتا، ایک کام سے کام نہیں چلتا، 2 کام کرو۔ صبح ناشتہ لگا لیا کرو، جاب پہ تھوڑا لیٹ چلے جایا کرو۔ ایک کام سے کام نہیں بنتا، بیٹے کو بھی ساتھ میں لا لو۔ بیوی 10 بجے بچوں کو روانہ کر کے فارغ ہوتی ہے، تو بھی جایا کر، گزارا نہیں ہوتا۔ اب سارے گھر بیٹھ گئے، گزارا ہوتا ہے نہیں، گزارا تو ہوتا ہے، نخرے پورے نہیں ہوتے، نخرے پورے نہیں ہوتے، گزارا تو ہوتا ہے۔ وہ اوقات جو رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے اور آخرت کو اچھا کرنے کے لیے تھے، وہ ہم نے دنیا میں مصروف کر دیے۔ اس فراغت نے آپ کو بتا دیا کہ تو فارغ رہ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ مصروف کر کے تجھے آزمایا تو تو کہتا تھا میرے پاس درس سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب اللہ نے فراغت دے کر آزمایا کہ اب تو اس فراغت میں کیا کرتا ہے۔ کل تک جو تمنا کرتا تھا کاش میں دروس سارے انٹرنیٹ سے اتار کر سنوں، مگر ٹائم نہیں ملتا، اب ٹائم ہے، سنو۔ اور اگر نہیں سنو گے، اس کے بجائے آڑی ٹیڑھی چیزیں دیکھو گے، وقت کو بیکار اللہ کی بغاوت میں ضائع کرو گے، تو آپ اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ اس کے بعد ایسی مصروفیت آنے والی ہے کہ آپ کو کوئی اور کام کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو مینج کرو، اپنے آپ کو مینج کرو۔ فرمایا مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ خسارے میں جا رہے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، صحت اور فراغت۔ ساری قوم فارغ بیٹھی ہوئی، جا کر دیکھو فارغ اوقات کو گزارنے کی جو جگہ ہیں بھری پڑے ہیں۔
جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ شام کے بہت بڑے عالم دین تھے. کچھ لوگوں کو چائے کے ہوٹل پر بیٹھے گپیں لگاتے تاش کھیلتے وغیرہ دیکھا. ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے, دیکھتے ہی جا رہے ہیں. ایک شخص کہتا بابا جی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بیٹے کاش تمہارا یہ فراغت کا وقت برائے فروخت ہوتا, قابل فروخت ہوتا تو میں پیسے دے کر سارا خرید لیتا جو تم ضائع کر رہے ہو. بہت قیمتی ہیں یہ لمحات جو زندگی کے ہیں, اور کسی وقت بھی پرچہ چھن سکتا ہے. اور نہیں تو زبان ہلا کر ہی رب کو یاد کرتے رہو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض, سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے. تو فرمایا اپنی فراغت کے اوقات کو مصروفیت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. یہ فارغ کرنا بھی میرے رب کا کام ہے, مصروف کرنا بھی میرے رب کا کام ہے. ایک آدمی زندگی میں گھر بھی چلاتا ہے, بیوی بھی ہے, دعوت کا کام بھی کرتا ہے, اور دنیا کے بھی چلتے ہیں. دوسرا ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. کیسے؟ میں ادھر گیا, بچی کو ادھر چھوڑنا تھا, بچے کو ادھر چھوڑنا تھا, بل وہاں ادا کرنا تھا, ڈاکٹر کو وہاں ملنا تھا, ادھر گیا تو رش پڑ گیا تو وہ نہیں ہو سکا, ادھر گیا تو رش پڑ گیا تو یہ نہیں ہو سکا, ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹیسٹ سارے گھر میں بھول گیا تھا, اور میں پہنچا تو ڈاکٹر دکان بند کر رہا تھا, کلینک بند کر رہا تھا. یہ مصروفیت, بھاگ دوڑ, حاصل بہت کم, بگاتا بہت زیادہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت الدنیا ہمہ شتت اللہ علیہ امرہ, جو دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے. چل بھاگتا جا. وجعل فقرہ بین عینیہ, سارے دن کی بھاگ دوڑ کے باوجود آنکھوں کے سامنے فقیری لکھی رہتی ہے. اس کی دلیل جب بھی پوچھو کیسا کیا حال ہے, کہے گا جی حال کوئی نہیں, اب جانتے نہیں ہو حالات کیسے, گزارا نہیں ہوتا, پریشان. ومن كانت الآخرت, ہاں وجعل فقرہ بین عینیہ, ومن كانت الآخرت ہمہ, جس کی آخرت مقصد حیات بن جائے جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے معاملات جمع کر دیتا ہے. وجعل غناہ بین عینیہ, اور غنا اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. جب بھی پوچھو وہ کہے گا جناب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, کیونکہ آخرت مقصد ہے, دنیا مقصد ہی نہیں. تو یہ بگاتا رہتا ہے. فرمایا قبل اس کے کہ تو مصروف ہو جائے اپنی فراغت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر. اور پانچویں چیز وہ حیات کا قبل موت کا, اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ قبل اس کے کہ موت آ جائے. اور موت تو آئی کیا آئی, وہ تو آئی کیا آئی, منڈلاتی پھر رہی ہے, اس کے سائے گھوم رہے ہیں. فصل اگتی ہے, بیچ میں سے جانور راستہ بنا لیتے ہیں, تو کچھ پودے تو بچپن میں مارے جاتے ہیں, بھینس نے ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا. کچھ جوان ہو جاتے ہیں, اور جوان ہونے کے بعد طوفان آیا, ملیمیٹ ہو گئے. اور کچھ پک جاتے ہیں, پکنے کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے, پکنے کے بعد تو اب کٹنا ہی کٹنا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. زندگی کی مثال ایسے جیسے زمین سے کھیتی نکلتی ہے, ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر پک کر پیلی ہو جاتی ہے, ثم یکون حطاما, پھر وہ خس و خاشاک تنکے بن جاتی ہے. ایسے انسان بڑا ہوتا ہے, پھر سفید بال ہو جاتے ہیں, پھر وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. لیکن آخرت برابر نہیں. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, یا اللہ کی خوشنودی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. بچہ کہتا ہے میں جوان ہو جاؤں گا, جوان کہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا.
جس کو یقین آنا ہے اس کو بچپن میں جوانی میں آ جاتا ہے، جس کو نہیں آنا وہ بوڑھا ہو کر بھی کہتا ہے نائی کو دونوں طرف سے میری گالیں کھینچ کے اندر سے داڑھی نکال دے۔ مرنے کا یقین نہیں، حالانکہ پک چکا ہے، اب گیا کہ گیا۔ اس لیے عزیز بھائیو فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں ہم نے عمریں نہیں دی تھی، جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی تھی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد سفید بال ہے۔ یہ سفید بال انڈیکیٹر ہے، جب سرخ اشارے سے پہلے پیلا ہوتا ہے کہ اب رک جا، اب تیرا سٹاپ آنے والا ہے۔ یہ موت سے پہلے سفید بال یہ اشارہ ہے کہ بس کر دے، رب کی بغاوت کو روک دے، اب تیرا سٹاپ آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال کی حکمت کے جو جو مخلوق میں تقاضے ہیں اس نے اپنا کاروبار چلانا ہے، ہمیں اس کے مطابق ہونے کی توفیق دے۔ ان کو کیسے آخرت کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کو مینج کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔